موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے، اور شاہد لطیف صاحب دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائرڈ، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ میں کلاسرا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ سرتاج عزیز صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، وزیر اعظم کی ملاقات ہوتی ہے، بھارتی جارحیت کے حوالے سے تحفظات وزیر اعظم بھی بتاتے ہیں، سرتاج عزیز بھی بتاتے ہیں۔ کیا واقعی امریکہ کا کوئی کردار ہو سکتا ہے، بھارت کو انفلوئنس کر سکتا ہے امریکہ؟ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے اور جائز بھی ہے، اور اس امریکہ کا اس میں رول رہا بھی ہے، اور بہت سارے موقع ایسے تھے جب پاکستان اور انڈیا کی یہ جنگ تقریباً ہوتے ہوتے رہ گئی۔ 3-4 آپ کو مثالیں بھی دوں گا جب امریکنز نے اپنا رول ادا کیا اور بڑا ایفیکٹولی رول ادا کیا، اور پاکستان اور انڈیا کو انہوں نے بیک فٹ پہ لے کے کہ سب سے بڑی آپ کو یاد ہوگی کہ جب اس میں جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ اس کا تھا لیٹ 80s میں تھا، جب جنرل اسلم بیگ صاحب ادھر تھے، یہاں پہ ادھر راجیو گاندھی صاحب تھے اس وقت، تو انہوں نے بھی وہاں پہ اپنی ایکسرسائزز شروع کی تھیں، پاکستان نے بھی یہاں سے ایکسرسائزز شروع کی، تو پھر ہمیں ایک طرح کا خطرہ لگا تھا کہ شاید براسٹیک کا نام تھا اف آئی ریممبر کریکٹلی، انڈینز نے جو ایکسرسائزز کی تھی کہ شاید دونوں ملک کوئی ایک اس پہ جا رہے ہیں، تو امریکنز نے اس کو بھی کول ڈاؤن کیا۔ جو بڑی ہم نے دیکھی ہے کہ امریکنز نے اس کو اوائڈ کیا ہے، بہت بڑی ایک ڈیزاسٹر ہو سکتی تھی دونوں ملکوں میں، جو ڈائریکٹ کلیش ہوا سب سے بڑا وہ کارگل پہ ہوا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب گئے تھے وہاں پہ 4 جولائی کو 99 کو، اور اس کے بعد امریکنز بل کلنٹن تھے جو ان کی بھی اگر ان کی یادداشت سے پڑھیں، اور ابھی اس کی بروس ریڈل نے بھی اپنی کتاب میں بڑا تفصیل سے لکھا ہے کہ کیسے امریکنز نے ان کو قائل کیا تھا، واجپئی تھے وہاں پہ کہ آپ اپنی فورسز آپ ان کو واپس بلائیں، اور کارگل پہ جو انہوں نے بیٹھ کے ان کا کوئی معاملہ ٹھیک کرایا تھا، وہ بھی سب سے بڑا اہم تھا۔ اور تیسرا جو بڑا میرا خیال واقعہ تھا جس پہ امریکنز نے اگین ایک رول پلے کیا تھا، جب یہاں بمبے بلاسٹ ہوئے تھے، بمبے کہتے ہیں، اس وقت بھی انڈینز نے اپنی فورسز کو ایک ان کا بلڈ اپ ہوا تھا۔ اس سے پہلے انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب 2001 میں جنرل مشرف صاحب کا دور تھا یا 2000 تھا سم تھنگ، اس وقت بھی انڈینز نے اپنی فورسز کو انہیں موبلائز کیا تھا۔ تو جو سننے میں آیا تھا اور بعد میں کچھ بکس بھی لکھی گئی تھی کہ امریکنز نے پھر ان کو دوبارہ ان کو ٹھنڈا کیا تھا انڈینز کو، اور پاکستان کو بھی کہا تھا کہ آپ جن لوگوں کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ انوالو ہیں ٹیررزم میں یا دوسری ایکٹیویٹیز میں، آپ ان کو ہینڈل کریں، پکڑیں یا اس طرح کریں۔ جو آپ کا سوال ہے سو امریکنز کا رول تو رہا، جو آپ کا سوال ہے کہ کیا آپ اب بھارت کو یہ جارحیت سے آپ باز رکھ سکتے ہیں، وہ میرا خیال ہے پاکستان کو سب سے زیادہ جو سٹیپس لینے کی ضرورت ہے۔ ہم پوری دنیا کے پاس جاتے ہیں کہ ایں جی ہمارے آپ جارحیت سے بچائیں، ہمیں فلاں کریں، ایسے کریں۔ مجھے 2 چیزیں یاد آ رہی ہیں اگین، ایک جب یہاں پہ آئے تھے چائنیز، اب مجھے نہیں یاد پریمیئر آئے تھے یا پریزیڈنٹ آئے تھے، میں اپنی تھوڑی سی میں نہیں اس کو ریکال کر پا رہا، انہوں نے جوائنٹ یہ سیشن سے خطاب کیا تھا، انہوں نے بھی پاکستان کو ایک بات ایڈوائز کی تھی، مجھے آج تک یاد ہے، انہوں نے بلکہ ایک چینی مثال سنائی تھی کہ آپ اپنے جو ہمسائے ہیں نا، آپ ان سے لڑ کے کسی جا کے تیسرے بندے کے آربیٹریشن کرانے سے بہتر ہے اپنے ہمسائے کے ساتھ آپ خود ٹھیک رہنے کی کوشش کریں۔ سو ان کی بھی ایڈوائز یہی تھی، اور چائنا اور انڈیا نے اپنے مسائل بڑی حد تک بہت سارے انہوں نے حل بھی کیے ہیں، شاید ہو سکتا ہے جو ہم سے بھی زیادہ سیریس ہوں۔ اور لاسٹلی جب بل کلنٹن آئے تھے 2000 میں، انہوں نے جو لائیو تقریر کی تھی پاکستانی عوام کو کی تھی، اس میں بھی انہوں نے یہی ایڈوائز کی تھی پاکستان کو کہ بہتر ہوگا کہ بھارت اور پاکستان جو ہیں بیٹھ کے، ہمیں خود کردار ادا کرنے اور میرا خیال یہی ہے کہ بال جو ہے وہ زیادہ تر اگر میرا اور آپ کا اگر جھگڑا ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ تھوڑا سا اگر ہم بیٹھ کے ایک اوپن مائنڈڈ پھر ہم امریکہ سے کیوں کہتے ہیں؟ ابھی تو ہم نے یہ بڑا کلیئرلی ہم نے اسٹیٹ پالیسی رکھی نا، جان کیری کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کی، پرائم منسٹر کے ساتھ جو ان کی گفتگو کا آیا اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا جی کہ امریکہ کردار ادا کرے اس سے۔ بات وہیں پہ آ جاتے، جو چیز ہم ایڈمٹ نہیں کریں گے، ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں اور شروع سے ہیں، ایک لمبی کہانی لمبی تاریخ ہے، میں بیٹھ کے اب اس پہ کیا بات کروں۔ ہم بڑی حد تک اسٹیٹ آف ڈینائل میں پاکستان زندہ رہتا ہے، پاکستان کے لوگ یا میرے جیسے لوگ رہتے ہیں کہ بہت ساری شکایات جب ہمارے ہمسائیوں کو ہم سے ہوتی ہیں، ہو سکتے ہیں ہمیں بھی ان کے خلاف جینوئن شکایتیں ہوں، لیکن ہم نے کبھی بیٹھ کے اپنی سول سرچنگ نہیں کی کہ اگر ہمارے ہمسائے مثلا 3 ہمسائے ہم سے 4 بلکہ ہم سے ناراض رہتے ہیں، باری باری پہ رہتے ہیں، ہم سے افغانستان ناراض رہتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم ان کے معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں، ہم سے ایران ہم سے ناراض رہتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم ان کے معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں، انڈیا کے ساتھ تو مستقل چل رہا ہے نا ہمارا، وہ ہمیں ایکیوز کرتے ہیں، ہم ان کو کرتے ہیں۔ اب چائنا بھی کہتے ہیں شانکنگ ہم صوبے کے حوالے سے موومنٹ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے وہاں پہ لوگ تھے کہ ایسے ان کو رشینز کو بھی ہم سے شکایات آتے ہیں کہ وہاں ان کو چیچنز کو دیکھیں وہاں پہ بلاسٹ ہوئے۔ سو پوری دنیا کو جب ہم سے شکایتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہم مان لیتے ہیں جی ہم بڑے اچھے ہیں، لیکن کسی نہ کسی حد پہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اس خطے کے ہمارے ہمسائے ہم سے ناراض ہیں، ہم سے دنیا ناراض ہے، چکر کیا ہے یہ سارا؟ ٹھیک، مظہر صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ امریکہ کے کردار سے زیادہ ہمیں اپنا کردار ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو تو اس گھر کا نہیں پتا۔ ریحان، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں بیگرز اور ہم چوزرز والا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے
قیام پاکستان کے 2 سال بعد ہی آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ امریکی بلاک کا حصہ رہیں گے، اور اسی میں پہلے ہی میں 1950 میں ہی آپ نے کوئی 4 ایگریمنٹس امریکہ سے کر ڈالے، ٹھیک، اور اس کے بعد آپ نے باقی سارے بلاکس جو ہے وہ کلوز کر دیے، اور وہ چیز آج تک چلی آ رہی ہے، اور کبھی بھی آپ نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کسی بھی طریقے سے اس پوزیشن پہ لانے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کہہ سکیں کہ نہیں میں چوز کروں گا. تو آپ نے اپنی وہ چوائس ہی ختم کر دی کہ آپ چوزرز ہیں. تو جب میں چوزرز نہیں ہوں تو بیگرز کا جو حشر ہوتا ہے وہی آپ کا حشر ہے اس وقت. اگر آپ اس کے مقابلے میں یہ باتیں کہتی ہوئی اچھی نہیں لگتی کیونکہ بینگ اے پاکستانی، لیکن بدقسمتی سے وہ میرے لیے بہت شرمندگی کا دن تھا جب ہلری کلنٹن نے پاکستان میں یہ کہا، اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جب ہمارے کچھ ساتھیوں نے ان کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا تو انہوں نے کہا آپ نہ لیں مجھ سے، آپ امریکہ سے امداد کیوں لیتے ہیں؟ آپ نہیں لیں، آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. اس کا کوئی جواب نہیں تھا ہمارے پاس، اس لیے کہ ہم نے کبھی یہ کوشش ہی نہیں کی کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکیں. ہم نے کبھی بھی ایک خود مختار، ایک خوددار قوم بننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. سر مظہر صاحب، اگر امداد کے حوالے سے تو ایک اور چیز آتی ہے، مگر اگر ہم یہی انڈین کانٹیکسٹ میں اگر بات کریں اور جو کچھ بارڈر پر ہو رہا ہے اس کانٹیکسٹ میں امداد کے حوالے سے ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہو سکتا ہے، مگر جو انڈین ایگریشن ہے کیا اس کے لیے بھی ہمیں اسی طرح سے امریکہ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ کہ آپ اگر انڈین ایگریشن نہیں ہے تو کوئی تو آپ ارد گرد میں آپ دیکھیں گے نا کہ کوئی تو ملک اگر ایگریشن کا جواب ہم فرض کریں ایگریشن سے دیتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ تو 4 ملک آ کے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کے ساتھ کون آ کے کھڑا ہوگا؟ حتیٰ تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ عرب کنٹریز آ کے نہیں کھڑی ہوتی، آپ کے ساتھ اسلامی بلاک آ کے نہیں کھڑا ہوتا. آپ کے ساتھ آپ مجھے بتائیں کہ کشمیر کے مسئلے پہ کیا پوزیشن رہی ہے اسلامک بلاک کی؟ کس نے آپ کی اقوام متحدہ میں آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمارا کیس ڈپلومیٹکلی بھی کمزور ہو جاتا ہے اور ہمارا کیس ادروائز بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنی پوزیشنز کو دیکھنی چاہیے کہ جب میں امریکی کسی بھی عہدیدار سے یہ بات کرتا ہوں تو کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں وہ بات کر سکوں. آپ کو کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے ڈپلومیٹکلی کشمیر کو لوز کیا ہے اور ہم نے ادروائز کشمیر کو لوز کیا ہے. تو ہماری جو پوزیشنز رہی ہیں، چاہے انڈیا اس لیے ایک بدمست ہاتھی کا کردار ادا کر رہا ہے کیونکہ اب اس کو وائٹ ایلیفنٹ کی بھی سپورٹ حاصل ہے، اس کو سوویت یونین کی بھی سپورٹ حاصل ہے، چائنا کے تعلقات بھی اس کے ساتھ کوئی بہت خراب نہیں ہیں، عرب دنیا کے ساتھ بھی اس کے تعلقات کوئی خراب نہیں ہیں، اسرائیل کے ساتھ بھی اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. جب آپ اپنی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے تعلقات ایران سے بھی آپ کی کشیدگی ہے، چین بھی بعض اوقات آپ سے سوالات کرتا ہے، امریکہ بھی آپ کے مقابلے میں ہندوستان کو پریفر کرتا ہے. تو ہمیں اپنی پوزیشن پہ، اور ہماری پوزیشن اس لیے کمزور ہوئی ہے کیونکہ ہم اپنے پیروں پہ کبھی کھڑا ہونا سیکھا ہی نہیں. ہم نے میں کبھی اپنے آپ کو اکنامکلی بہتر ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا، میں شاہد لطیف